ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ ہم سورۃ الحشر کو سٹارٹ کریں گے، اس کا ترجمہ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اس کا ترجمہ شروع کرنے سے پہلے کہ سورۃ الحشر جو ہے یہ غزوہ بنی نیزہ جو تھی اس کے بارے میں بنو نذیر جو تھی اس کے ساتھ جو غزوہ تھا اس کے بارے میں سورت کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشادات فرمائے ہیں۔ تو تھوڑا سا ہم اس کو بیک گراؤنڈ کو سمجھتے ہیں کہ اس وقت کیا صورتحال تھی، اور مدودی صاحب نے اس پہ بڑی ڈیٹیل میں جو ہے نا وہ لکھا ہے، اسی میں سے ہم کچھ پوائنٹ خلاصتاً بیان کر رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے تو وہاں پہ گرد و نواح میں یہودی قبائل آباد تھے۔ یہ جو یہودی قبائل تھے مدینہ کے اندر، ان کا کوئی بیک گراؤنڈ یا کوئی ہسٹری موجود نہیں ہے۔ بیسیکلی جو یہودی لوگ ہیں وہ ان قبائل کو یہودی اپنی ہسٹری کے اندر نہیں ڈالتے۔ اب یہ لوگ کہاں سے آئے تھے؟ کیونکہ ایک تو وجہ یہ بھی تھی کیونکہ ان کی جو عبرانی زبان یہ آلموسٹ بھول چکے تھے، اور جو کلچر جو تھا وہ ان کے اندر مکمل طور پہ عربی کلچر تھا، عربی بولتے تھے، ان کے نام ایون کہ عربی زبان میں تھے، لہٰذا جو ارد گرد کے یہودی تھے وہ ان کو یہودی نہیں سمجھ رہے تھے، نہ ہی ان کی ہسٹری کے اندر ایسا کچھ پایا جاتا ہے۔ بہرحال یہ جو لوگ وہاں پہ موجود تھے یہودی، ان کے مطابق یہ وہ لوگ ہیں کہ جو موسیٰ علیہ السلام نے جب ایک لشکر بھیجا تھا یثرب یعنی مدینے کے قریب ایک بادشاہ کو مارنے کے لیے، تو اور یہ حکم دیا تھا کہ بادشاہ کی تمام گھر والوں کو مار دینا ہے، جان سے مارنا ہے۔ تو یہ لوگ وہاں پہ آئے تھے جنگ کرنے کے لیے، انہوں نے ان کو مارا بھی بادشاہ کو، لیکن بادشاہ کے کوئی خوبصورت نوجوان بیٹا تھا، اس کو انہوں نے مارنے کی بجائے اپنے ساتھ واپس لے گئے۔ جب واپس پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے اس دنیا سے چلے گئے تھے، اور ان کے جو جانشین تھے انہوں نے اس حرکت کو، اس بچے کو زندہ چھوڑنے کو جو ہے نا وہ حرکت سمجھا کہ یہ نبی کی جو بات تھی اس کی خلاف ورزی ہے، نافرمانی ہے۔ انہوں نے ان کو واپس بھیج دیا، اس سزا کے طور پہ اپنے واقعے سے بدل کر دیا، اور وہ پھر آ کے مدینہ میں آباد ہو گئے۔ تو ان کا یہ خیال، وہ کہتے تھے کہ ہم 2000 سال سے جو ہے نا وہ مدینہ کے قریب آباد ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان جو فرق ہے وہ آلموسٹ 2000 سال کا ہے، تو اس وقت سے ہم وہاں پہ آباد ہیں۔ لیکن جو اوتھینٹک جو ہسٹری میں ملتا ہے وہ یہی ہے کہ 70 کی جو عیسوی میں جب رومن امپائرز نے بیت المقدس میں حملہ کیا، اور بیت المقدس کو جب انہوں نے تباہ و برباد کیا تھا تو یہودیوں کا قتل عام کیا تھا، اور وہاں سے پھر یہودیوں کو نکال دیا تھا۔ تو یہودی وہاں سے نکل کے فلسطین سے یہ آئے، تو کیونکہ مدینہ جو تھا یہ سرسبز علاقہ تھا، وہاں پہ کچھ مثلا زراعت کی فیسلٹی تھی، تو وہاں پہ آ کے یہ آباد ہو گئے۔ تو ان کے اندر 3 بڑے قبائل جن کا ذکر ملتا ہے، بنو نذیر تھے، بنو قریظہ ہے، اور بنو کناکا شاید وہ تیسرا ایک قبیلہ ہے۔ تو یہ 3 قبیلے ہیں بڑے، وہاں پہ آ کے مدینے کے اندر آباد ہو گئے تھے۔ اب جو مدینے کے اندر کے جو لوگ تھے وہاں پہ جو آلریڈی لوگ آباد تھے وہ کمزور تھے، تو یہ لوگ ذرا صاحب حیثیت بھی تھے، تو انہوں نے بہت جلدی مدینہ کو کیپچر کر دیا۔ اس کے بعد پھر یمن کے اندر جب سیلاب آیا تو یمن سے جو ہے نا وہ 2 قبائل، اوس اور خزرج، جس کا نام آپ نے سنا ہوگا، یہ 2 قبائل یمن سے جو ہجرت کر کے یہ لوگ آ کے مدینہ کے گرد و نواح میں آباد ہو گئے تھے، اور پھر بعد میں انہوں نے اپنے غسانی جو دوست تھے، جو لوگ تھے، انہوں سے مدد لے کے انہوں نے پھر مدینہ پہ حملہ کیا، اور مدینہ سے جو یہ دونوں قبائل تھے قریظہ اور جو دوسرا نذیر بنو نذیر قبائل تھے، دونوں کو مدینہ سے باہر نکال کے خود مدینہ میں آباد ہو گئے۔ تو یہ دونوں جو قبیلے تھے باہر رہ کے، بعد میں ان کی آپس میں مثلا معاہدے بھی ہو گئے، 2 قبیلے ایک اوس کے ساتھ چلے گئے، 2 قبیلے، ایک قبیلہ جو تھا وہ خزرج کے ساتھ انہوں نے معاہدہ کر لیا، اور وہاں پہ یہ آباد بھی، آپس میں بھی یہ لڑتے رہے، بعد میں ایک دوسرے کے ساتھ بھی یہ لڑتے رہے۔ اور یہ وہ قبائل کا کیونکہ یہ اوس اور خزرج تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا، اور مدینہ کے اندر جو مہاجرین اور جو انصار تھے وہ سارے انہی لوگوں میں تھے، اور ان کو آپس میں بھائی بھائی قرار دے دیا تھا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ تھے تو یہودی ان کو کہا کرتے تھے کہ بھی ہم ابھی تو کمزور ہیں، لیکن ایک اللہ تعالیٰ ایک مسیحا بھیجیں گا جس کا ذکر اولڈ ٹیسٹمنٹ میں تورات میں ہے، وہ آئیں گے تو ہم آپ ان کے ساتھ مل کے پوری دنیا پہ فتوحات حاصل کریں گے۔ انفیکٹ تو وہ ابھی عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر تھا، عیسیٰ علیہ السلام آئے لیکن یہودیوں نے ان پہ قبول نہیں کیا، ان کو ایز اے پیغمبر قبول نہیں کیا، اور وہ اسی طرح ذلیل ہوتے رہے۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو یہ جو اوس اور خزرج کے لوگ تھے انہوں نے پہلے یہودیوں سے سن رکھا تھا کہ بھی یہ کہتے تھے کہ ایک نبی آئیں گے اور ان کے ساتھ مل کے ہم دنیا کو فتح کریں گے، تو یہودیوں نے تو شاید اسلام قبول نہیں کیا، لیکن جو تھے اوس اور خزرج کے لوگوں تھے انہوں نے اسلام قبول کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اسلام قبول کیا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ریاست مدینہ قائم کی تھی وہ بھی انہی لوگوں کے سر پہ تھی۔ بہرحال ان قبیلوں کے ساتھ اس میں 2 قبیلے جو مدینہ سے باہر تھے، اور ایک قبیلہ جو ہے وہ مدینہ کے بازاروں کے اندر موجود تھا، وہ لوگ تاجر تھے اور ماہر جو یہ اسلحے کو بنانے والے لوگ تھے، یہ وہ لوگ تھے۔
جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہاں آئے، آپ نے ریاست مدینہ قائم کی، مہاجرین اور انصار کو ایک کر دیا، اور وہ جو ایک واقعہ تھا کہ مہاجرین اور انصار واپس نے بھائی بھائی قرار دیے، تو ان کے اندر ایمان کی وہ طاقت تھی کہ یہاں تک بھی ملتا ہے کہ جو انصار جس کی 2 بیویاں تھیں یا ایک سے زیادہ بیوی تھی، تو اس نے اپنے مہاجر بھائی سے پوچھ کے جو اس کو پسند آئی اس کو طلاق دے کے اس کے ساتھ نکاح کروایا، اپنی تمام جائیداد کے اندر بھی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اپنی جائیداد جو بھی کچھ تھی اس کو 2 حصوں میں بانٹ کے ایک اپنے مہاجر بھائی کو انہوں نے دی۔ وہ ایک جو آپ نے بہت دفعہ سنا ہوگا ان کا وہ جو ریلیشن تھا مہاجر انصار کا، وہ وہاں پہ قائم ہوا۔ لیکن جو یہودی تھے ان کے دلوں کے اندر نفاق تھا، یہ کمزور بھی تھے، منافق تھے، یہ بزدل بھی ہیں، جس کا ذکر قرآن کریم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ یہ سامنے آ کے لڑے، لہٰذا یہ سازشیں ہی کرتے رہتے تھے۔ یہودی آج بھی دنیا میں سازشوں کے لحاظ سے بڑے مشہور ہیں، تو شروع سے ان کا یہی وتیرہ ہے۔ تو یہ جو قبائل تھے، جب بدر کی جنگ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قریش ابو جہل کی قیادت میں 1000 کا لشکر لے کے آ رہا تھا، تو سب سے زیادہ جو خوشی تھی وہ انہی لوگوں کی تھی، خوش تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب قریش کے لوگ آئیں گے اتنا بڑا قافلہ لے کے، تو نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو جو ختم کر دیں گے، اور پھر دوبارہ ہمارا وہی دور قائم ہو جائے گا۔ لیکن بدر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی دی، ابو جہل سمیت 70 جو بادشاہ شہزادے سردار تھے قریش کے وہ مارے گئے۔ اس کے بعد ان کا غصہ اور بڑھ گیا، لیکن ان کی مایوسیاں بھی بڑھنا شروع ہو گئیں۔ سب سے جو پہلا واقعہ جو معاہدہ توڑنے کا ہے، وہ لوگ تھے یہودی جو کہ مدینہ کے اندر آباد تھے، یہ مدینہ کی بازار کے اندر آباد تھے، انہوں نے مسلمانوں کو تنگ کرنا شروع کیا، مسلمانوں کو تنگ کرتے تھے، وہاں پہ مسلمان عورتوں کے اوپر آوازیں کستے تھے، ان کو برا بلا کہتے تھے، یہاں تک ملتا ہے کہ وہاں پہ لڑائی بھی ہوئی اور ایک مسلمان اور ایک یہودی جو وہاں پہ مارا گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اس معاملے کو حل کرنے کے لیے تشریف لے گئے، تو انہوں نے آگے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مثلا وہ رویہ اچھا نہیں اپنایا، انہوں نے کہا جی آپ ہمیں شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم قریش والے ہیں، ہم قریش والے نہیں ہیں، آپ کی جب ہمارے سامنے آمنا سامنا ہوگا تو پھر ہم آپ کو بتا دیں گے کہ ہم کون ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محلے کا محاصرہ کیا، چند دن تک تو محلے کے اندر رہے۔ اس کے بعد انہوں نے جو اس کو ہم رئیس المنافقین بھی کہتے ہیں، عبداللہ بن ابی جو تھے، یہ عبداللہ بن ابی کی ریکویسٹ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مان لی ان کی بات اور ان کو جانے دیا، مثلا انہوں نے ہتھیار تو پھینک دیے، لڑے تو نہیں وہ، لیکن انہوں نے پھر جانے کی درخواست کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ بدر کر دیا۔ اس کے بعد یہودی مزید کمزور ہو گئے، اور اب اس کے بعد جب یہ یہودیوں کو اور تو کوئی سمجھ نہیں آ رہا، تو وہ بار بار جا کے جو ہے نا وہ کفار مکہ کو آگ بگولا کرتے تھے، ان کو بتاتے تھے کہ آپ کے ساتھ بڑا ظلم ہو گیا، آپ کو مزید طاقت کے ساتھ حملہ کرنا چاہیے۔ تو اس کے بعد پھر ابو سفیان کی قیادت میں جو ہے نا وہ 3000 کا لشکر لے کے کفار مکہ جو ہے وہ احد کی جنگ کے لیے آئے تھے۔ اس وقت بھی بنو نذیر کے بہت سارے جو منافقین تھے مسلمانوں میں شامل تھے، ابھی اس میں عبداللہ بن ابی بھی تھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ 3000 کا لشکر آ رہا ہے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1000 کے لگ بھگ لشکر تھا، اس میں سے 300 لوگ جو ہے نا وہ واپس پلٹ گئے، اس لیے کہ مسلمان بہت کمزور ہو جائیں گے اور شکست ان کو ہو جائے گی۔ اور پھر جنگ احد میں مسلمانوں کو بہت نقصان بھی اٹھانا پڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دان مبارک بھی شہید ہوئے، اتنا خون بہا، وہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ایک پہاڑ کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو مسلمانوں کی ایک ٹولی کو رکھا کہ آپ نے یہاں سے نہیں ہلنا، ایون کہ اگر ہماری لاشوں کو جو ہم نے کبھی بھی کھانے پرندے بھی کھانا شروع کر دیں گے، تم نے یہاں سے نہیں ہلنا۔ لیکن جیسے مسلمانوں کو تھوڑی سی فتح نظر آئی تو وہ لوگ وہاں سے انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی اور چھوڑ کے شامل ہو گئے۔ تو اس وقت خالد بن ولید جو تھے وہ کفار کی طرف سے، تو وہ انہوں نے پچھلی سائڈ سے حملہ کر کے مسلمانوں کو ایک دفعہ دھچکا لگایا، اور مسلمان اس وقت بپر کے بھاگے، مسلمان وہاں سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں شہید، ان کے دان مبارک بھی شہید ہوئے، یہ افواہ بھی پھیلی کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ بہرحال وہ تو ایک علیحدہ سٹوری ہے۔ اور کہ اس واقعے کے بعد جو تھے، کیونکہ بنی نذیر جو تھے ایک طرف سے تو انہوں نے جو کیا کہتے ہیں معاہدہ تھا مسلمانوں کے ساتھ وہ توڑ دیا تھا، اس کے بعد وہ اسی پہ کام نہیں رہے، بلکہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ شہید کرنے کی کوشش بھی کی۔ وہ ایک علیحدہ سے واقعہ ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے خون بہا کے سلسلے میں، تو انہوں نے وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نعوذ باللہ کوشش کی کہ پتھر پھینک کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے آئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ٹائم دیا، کچھ دن ہے، 10 یا 15 دن کا وہ ٹائم دیا کہ آپ اس وادی کو چھوڑ کے چلے جائیں، یہاں سے ہجرت کر جائیں، نہیں تو ہم آپ پہ جنگ کریں گے۔ لیکن اس وقت بھی جو عبداللہ بن ابی تھا، اس نے بھی ان کو کہا کہ آپ نہ جائیں، میرے بہت سارے ساتھی آپ کے ساتھ ہوں گے جنگ میں اگر آپ سے مسلمان آپ پہ حملہ کرتے ہیں، اور اسی طرح جو باقی قبائل ہیں 2-3 انہوں نے قبیلوں کے نام دیے کہ وہ بھی آپ کے ساتھ مل کے جنگ کریں گے۔ اس کی بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت کے اندر ان کا ذکر فرمایا۔ لیکن جب مسلمانوں نے اس علاقے کو گھیرا تو یہ پھر اس کے بعد چند دنوں کے اندر ہی انہوں نے وہاں سے جنگ کیے بغیر اپنا سارا کچھ جو ان کے پاس سامان تھا اس کو چھوڑ کے وہاں سے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی، یہ شام اور خیبر کے مقام پہ چلے گئے۔
اس کے بعد جو تیسرا قبیلہ تھا یہ جو بنی قریظہ تھا شاید، تو وہ یہ تیسرا قبیلہ جو تھا یہ تو جب مسلمانوں نے خندق کی جنگ ہوئی تھی تو خندق کی جنگ میں انہوں نے، کیونکہ مسلمان سے معاہدہ تھا تو مسلمانوں نے ایک سائڈ پہ تو خندق کھودی دی تھی، دوسری سائڈ سے یہ ہندو اپنا کفار مکہ داخل ہو سکتے تھے، تو انہوں نے ان کے ساتھ سازش کی تھی۔ بعد میں ان کو پھر مکمل طور پہ جو ان کے لوگ تھے، جو مرد تھے، ان کو جان سے مار دیا گیا اللہ کے حکم سے، اور باقی جو عورتیں تھے ان کو غلام بنا دیا گیا۔ تو تینوں قبیلوں کا کچھ جو بیک گراؤنڈ تھا یہ اس لیے بیان کیا کہ جب ہم سورج شروع کریں گے انشاءاللہ تو آپ کو چیزیں آسانی سے سمجھ آ جائیں گی۔ اسی سورت کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو چیز آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے سب اللہ کی تسبیح کرتی ہے، وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، بعض بار اس مدنی صورتوں میں اکثر جو صورتیں ہیں انہی الفاظ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کا آغاز کرتے ہیں کہ انسان اور جن کو تو اللہ تعالیٰ نے کیونکہ اختیار دیا ہے تو وہ ذکر نہیں کرتا، اس کی مرضی ہے کرے نہ کرے، باقی جو ان کے علاوہ جو مخلوقات ہے وہ اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم فرماتے ہیں کہ جو بجلی بھی گرجتی ہے وہ بھی اللہ کا ذکر کرتی ہے، لیکن ہم اس کا شعور نہیں رکھتے، ہماری شعور سے چیزیں بالا تر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہی غالب ہے، وہی حکمت والا ہے، بے شک وہی ہے جس نے کفار اہل کتاب کو پہلے لشکر کشی پر ہی ان کے گھروں سے نکال دیا۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ روب، وہ دبدبہ ان کے دلوں میں ڈال دیا کہ وہ جو اہل کتاب جو پہلے بہت ساری باتیں کر رہے تھے، اپنے آپوں کو قلعوں کے اندر محفوظ کیا ہوا تھا، بہت ایک دوسرے کے ساتھ دینے کی باتیں کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ روب ان کے دلوں میں پیدا کیا کہ وہ وہاں سے چلے گئے اپنے گھروں کو چھوڑ کر۔ مسلمانوں تمہارے خیال میں بھی نہ تھا کہ وہ نکل جائیں گے، یعنی مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کہ تم بھی نہیں سوچ رہے تھے کہ وہ اتنی آسانی سے چلے جائیں گے، بغیر لڑے یہاں سے چلے جائیں گے۔ اور وہ لوگ یہ سمجھے ہوئے تھے کہ ان کے قلعے ان کو اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے، مگر اللہ نے ان کو وہاں سے آیا جہاں سے ان کو گمان بھی نہیں تھا۔ وہ قلعوں کے اندر اپنے آپ کو محفوظ کیا ہوا تھا، وہ یہ سوچ رہے تھے، ان کے قلعے بڑے مضبوط تھے اور وہ سوچتے تھے کہ ہمارے قلعوں کے اندر مسلمان داخل نہیں ہو سکیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ وہاں سے آئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں اتنا روب ڈال دیا، اتنا وہ چیز ڈال دی کہ وہ بالکل ڈر خوف، کتنے ڈر خوف پیدا ہوا کہ وہ قلعے چھوڑ کے وہاں سے چلے گئے۔ مسلمانوں کی دہشت ان کے دلوں میں آ گئی، ان کے دلوں میں دہشت ڈال دی کہ اپنے گھروں کو خود اپنے ہاتھوں، مومنوں کے ہاتھوں سے اجاڑنے لگے۔ تو اے بصیرت کی آنکھیں رکھنے والوں، عبرت حاصل کرو۔ وہ جب جا رہے تھے تو حدیثوں میں ملتا ہے کہ ان کے گھروں میں جو کہتے ہیں جو بھاگتے چور کی لنگوٹی سے، کہ جو ان کو چیز مل رہی تھی، ان کے جو دروازے تھے وہ بھی وہ توڑ رہے تھے، جو کھڑکیاں تھیں بڑے خوبصورت انہوں نے گھر بنائے ہوئے تھے، تو جو ان کو چیز لگتی تھی تو خود اپنے ہاتھوں سے اپنی چیزوں کو برباد کر کے وہاں سے نکل رہے تھے، اور کچھ مومنین ان کے گھروں کو برباد کر رہے تھے۔ اگر اللہ ان کے بارے میں جلا وطن کرنا نہ لکھا ہوتا تو ان کو دنیا میں بھی عذاب دے دیتا، اور آخرت میں تو ان کے لیے پھر آگ کا عذاب تیار ہے۔ بے شک یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کی رسول کی مخالفت کی، اور جو شخص اللہ کی مخالفت کرے تو اللہ اسے سخت عذاب دینے والا ہے۔ یعنی کہ اس کی جو وجہ ان کی کیا تھی کہ وہ اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرتے تھے۔ جو بھی اللہ اور رسول کی مخالفت کرے گا دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے ضلالت دیں گے، اور آخرت میں تو اس کے لیے پھر دردناک عذاب ہے۔ اور یہ چیز صرف یہیں پہ آگے ختم نہیں ہوتی، قرآن کریم ایسی کتاب ہے جو قیامت تک کے لیے ہے، اس کا ہر لفظ قیامت تک کے لیے، ہر مسلمان، ہر اس انسان، نہ کہ مسلمان، ہر انسان کے لیے ہے کہ جو بھی شخص اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا، اللہ کی کتاب، اللہ کی مخالفت کیا ہے؟ اللہ کی کتاب کی مخالفت ہے، رسول کی مخالفت کیا ہے؟ رسول کی تعلیمات کی مخالفت ہے۔ جو کرے گا پھر اس کے لیے ذلت ہے۔ اور یہ مسلم شریف کی حدیث میں یاد آ رہی ہے، ایک صحابی رسول نے پوچھا یا رسول اللہ، بہت لمبی حدیث، اس میں کچھ چند الفاظ میں بیان کر دیتا ہوں۔ یا رسول اللہ کیا اس خیر کے بعد بھی شر ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا کہ ہاں، اس خیر کے بعد خیر کے بعد شر بھی ہے، اور یہ خیر دھندلی ہے کہ تم میں بعد میں ایسے لوگ بھی آئیں گے جو میری اطاعت نہیں کریں گے، میری طریقے پہ نہیں چلیں گے بلکہ دوسرے طریقوں پہ چلیں گے۔ یعنی کہ وہ مسلمان ہی ہیں، وہ لوگ ہیں جو تم میں سے ہوں گے، لیکن وہ میرے طریقوں پہ چلنے کی بجائے دوسرے طریقوں کو اڈاپٹ کریں گے، دوسرے طریقوں پہ چلیں گے۔ تو یہ اللہ اس کے رسول کی مخالفت ہے۔ اللہ تعالیٰ پہ ایسے لوگوں کے لیے سخت عذاب دینے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ مومنوں، کھجور کے جو درخت تم نے کاٹ ڈالے یا ان کی جڑوں میں کھڑا رہنے دیا، سو یہ اللہ کے حکم سے تھا، اور اس سے مقصد یہ تھا کہ وہ نافرمانوں کو رسوا کر دے۔ یعنی کہ کھجور کے درخت، مسلمانوں نے وہاں پہ کچھ کھجور کے درخت تھے، مسلمانوں نے جنگی پوائنٹ آف ویو سے اس پوائنٹ کچھ درخت کو کاٹ دیا تھا، کچھ درختوں کو وہاں پہ کھڑے رہنے دیا تھا۔ وہاں پہ کچھ اختلاف، کیونکہ جو یہودی تھے وہ یہ چیز ظاہر کر رہے تھے کہ مسلمان، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو ہیں وہ تو یہ ہے کہ زمین پہ فساد نہیں کرنا، تو یہ مسلمان تو خود فساد کر رہے ہیں۔ تو اس میں مختلف حدیثوں میں ان کا ذکر آیا اس واقعے کا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو صحابہ تھے انہوں نے اپنے طور پہ کچھ درخت کاٹ دیے تھے، اور کچھ کا ذکر یہ ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا۔ کچھ حدیثوں میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے ایک اجتہاد کیا اور درختوں کو کاٹ دیا، جس کی توثیق اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر کر دی۔ اللہ نے ان کو اجازت دے دی کہ انہوں نے درخت کاٹے تھے، وہ اللہ کی حکم سے تھے۔ اے مسلمانوں، جو مال اللہ نے اپنے پیغمبر کو اور ان لوگوں سے جنگ کے بغیر تمہیں دلوایا، اس میں تمہارا کچھ حق نہیں، کیونکہ اس کے لیے نہ تو تم نے گھوڑے دوڑائے ہیں نہ اونٹ، لیکن اللہ اپنے پیغمبر کو جن پر چاہتا ہے غالب کر دیتا، اور اللہ ہر چیز پر قادر۔ ابھی جو اگلی آیات آ رہی ہیں اس میں کیونکہ مسلمانوں کے پاس یہ پہلی کامیابی تھی،
پہلی فتح تھی کہ مسلمانوں نے مدینے کی ریاست سے باہر نکل کے کسی ایریے پہ کسی جگہ پر قبضہ کیا تھا، جو بنو نذیرہ کے لوگ جو چھوڑ کے جا رہے تھے اپنے قلعے وغیرہ، تو یہ واقعہ تھا، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے قانون کی شکل دے دی۔ بعد میں کیونکہ امپلیمنٹ بھی ہوا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی، جب فتوحات بہت زیادہ ہوئی اور سیدنا عمر نے جو صحابی رسول تھے سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ خط بھی لکھا تھا کہ یہ جو تمہیں فتوحات مل رہی ہیں، عراق کو جب فتح کیا تو ان کو ایک خط لکھا کہ جو فتوحات تمہیں مل رہی ہیں، اس میں جو چیزیں تمہیں جنگ کے میدان میں ملیں گی وہ تمہارے لیے فوجیوں کی مال غنیمت، ان کو ان میں بانٹ دینا، لیکن جو زمینیں یا جو علاقے ہیں، جب کے ایک پورے علاقے فتح ہو رہے تھے، جو زمینیں یا جو چیزیں ان کے پاس رہنے دینا جو ان کے آلریڈی مالک ہیں۔ یعنی کہ جب آپ کسی علاقے پہ کسی شہر پہ قبضہ کر لیں گے تو ایسا نہیں ہے کہ تمام شہر آپ کے لیے مال غنیمت بن جائے گا، پھر مال غنیمت وہی ہے جو جنگ کے بیچ میں آپ کو ملے گا، باقی جو لوگ جہاں پہ ہیں ان کو اسی کے پاس ان کی پراپرٹی رہے گی۔ مثلا اگر ہم چھوٹی سی مثال لیں، مثلا دھرمپورہ کا ہمارا علاقہ ہے، ہر کسی کا اپنا اپنا گھر ہے، اگر یہاں پہ کوئی قابض ہو جائے گا تو یہ جو گھر ہے وہ سب انہی مالکوں کے پاس ہی رہیں گے۔ ہاں مسلمان جو ان سے، جو غیر مسلم ان سے کیا لیں گے؟ ٹیکس لے لیں گے، باقی وہ ان کی مالکیت ان کے پاس رہے گی۔ تو یہی قانون اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان فرمایا کہ ایسی جنگ جس میں اب تم نے گھوڑے نہیں دوڑائے، تم نے کوئی محنت نہیں کی، قتل کچھ نہیں کرنا پڑا، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا اور وہ وہاں سے چلے گئے، تو ایسے کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو مال اللہ اور اپنے پیغمبر کو بستیوں والوں سے ڈلوایا ہے، اور اللہ کے اور پیغمبر قرادداروں، یتیموں، مسکینوں، موبائلس میں کمپیوٹر کا مسئلہ، مسکینوں محتاجوں کے لیے ہے جو اپنے گھروں اور مالوں سے خارج اور جدا کر دیے گئے تھے، جو اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی سے طلبگار ہیں۔ اللہ ایسے اس کے پیغمبروں کے مددگار ہیں، یہی لوگ سچے ہیں۔ یعنی کہ وہ مال جو آپ کو وہاں سے ملا ہے اس پہ آپ لوگوں کا حق نہیں، مال غنیمت تو نہیں تھا اس میں، تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ آپ کا حق نہیں ہے، اس میں کن لوگوں کا حق ہے؟ وہ لوگ جو کہ مکہ سے آئے تھے۔ اب جو لوگ مکہ سے اپنے گھر بار چھوڑ کے مدینہ میں آئے تھے، نو ڈاؤٹ کہ انصار نے ان کو جو بہت ساری ہیلپ کی تھی، بہت سارے ایسے لوگ تھے جو ابھی بھی ان کے پاس کچھ اس طرح کی کفالت نہیں تھی کہ وہ اپنی زندگی کو آسانی سے گزار سکے، تو اللہ تعالیٰ نے پہلا حق ان لوگوں کا ہے جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کی تھی، وہ مسکین، وہ غریب لوگ ہیں جو اللہ کی خوشنودی کے لیے اللہ کے اور اللہ کے رسول کے ساتھی بنے تھے، اس پہ جو پہلا حق ہے وہ ان لوگوں کا ہے، اور ان مہاجرین کا ہے جو اس سے پہلے گھر یعنی مدینہ میں مقیم ہے اور ایمان میں مضبوط ہے، اور جو لوگ ہجرت کر کے ان کے پاس آتے ہیں وہ ان سے محبت کرتے ہیں، جو ان کو ملا اس سے اپنے دل میں کچھ خواہش اور خلش نہیں پاتے، اور ان کو اپنی جانوں پہ مقدوم رکھتے ہیں، بڑھ کے سمجھتے ہیں، خواہ وہ خود پہ فاقے سے ہی ہوتے، جو شخص خود غرضی سے بچا لیا گیا، ایسے لوگوں کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کا وہ بامراد ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں مراد پانے والے ہیں۔ اب اس پہ حصہ ان لوگوں کا بھی تھا جو مہاجرین وہاں پہ مقیم تھے، اور یہ بہت بڑا ایک واقعہ تھا۔ دیکھیں جو شخص وہ جو اس سے پہلے آپس میں لڑ رہے تھے، اوس اور خزرج کے لوگ آپس میں عموماً کی جنگیں چل رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھائی بھائی بنا دیا۔ وہ لوگ جو 121 یا 122 لوگ جو ہجرت کر کے مکہ سے آئے تھے ان کے ساتھ ان کو بھائی بھائی بنا دیا۔ اب ان کے دلوں کے اندر کچھ غرض نہیں تھی، دنیاوی غرض نہیں تھی، یعنی کہ دنیاوی غرضیں سائڈ پہ بالکل رکھ کے انہوں نے صرف اللہ اس کے رسول کو کی خوشی کے لیے اپنے ایمان کے اس درجے کو پا لیا تھا کہ اپنی ہر چیز کو ڈیوائڈ کر کے 2 حصوں میں تقسیم کر کے ایک اپنے بھائی کو دے دی تھی، ایک اپنے پاس رکھی تھی۔ یہ میں نے ابھی آپ کہ جیسے انہوں نے اپنی حد تک ان کے پاس بیویاں بھی ایک سے زیادہ تھی تو ایک بیوی کو طلاق دے کے اپنے بھائی کے ساتھ اس کی شادی بھی کر دی، اس لیول تک یعنی ان کی بے غرض ہو کے انہوں نے کام کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے بھی اس کے اندر حصہ ہے، وہی لوگ بامراد ہیں جس کے اندر غرض نہیں، دنیاوی منافعت حاصل کرنے کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے۔ یعنی کہ جب آپ کے دلوں کو قرآن کریم میں بے شمار مقامات پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس چیز کو ایڈریس کیا کہ آپ کی جب آپ دنیا آخرت کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے لیے کوئی کام کرنے لگتے ہیں نا، اس کے لیے آپ کے دلوں میں پھر غرض دنیاوی منافعت کی کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے۔ جو بندہ بے غرض ہوگا اس کے لیے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہے، اگر آپ اس کا بینیفٹ دنیا میں ہی لے لیں گے، جب دنیا میں لے لیں گے تو کھاتا بند ہو جائے گا۔ ایک بہت مشہور حدیث ہے، جب قیامت کے دن جو ہے نا وہ ایک شہید کو بھی اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، وہ شہید ہوگا، اللہ سے پوچھیں گے یا بھی تو نے میرے لیے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا ذکر فرمائیں گے کہ تو نے میرے لیے کیا کیا؟ وہ کہ یا اللہ میرے پاس تو تیری جان تھی، میں نے تیرے راستے میں دے دی۔ اللہ فرمائے گا نہیں، تو نے جان اس لیے دی کہ لوگ تجھے طاقتور کہیں، تجھے بہادر کہیں، تجھے شہید کہیں، دنیا نے تجھے کہہ دیا لہٰذا تیرا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اس کو جہنم میں ڈال۔ ایک عالم آئے گا، ایک قاری آئے گا، اسی طرح وہ بھی کہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نہیں، تم دنیا میں خود کو عالم کہنا چاہتے تھے، خود میں تم دنیا میں اپنے آپ کو دکھانا چاہتے تھے کہ میں بہت پڑھا لکھا ہوں، بہت بڑا عالم ہوں، تو لیکن جو دنیا والوں نے تمہیں کہہ دیا جو تمہارا مقصد تھا وہ پورا ہو گیا، لہٰذا آپ اس کو جہنم میں ڈال دو۔ تو یہ جو غرض بے غرض ہو کے آپ جب جو کام آپ دنیا اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں اس کو آپ نے بے غرض ہو کرنا ہے، کیونکہ آپ کی محبت جو ہم نے سورۃ المجادلہ کی کل آخری آیات میں جب اللہ تعالیٰ نے منافقین کا ذکر کیا تھا تو آپ کو یاد ہوگا کہ آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے جب اس سورت کو کنکلوڈ کیا تو بڑے واضح الفاظ میں فرمایا تھا کہ جو لوگ اللہ کے رسول کے مخالف ہیں وہ کبھی بھی
مومنین کے دلوں میں کبھی بھی ان کے لیے محبت نہیں پیدا ہو سکتی، بے شک وہ ان کے باپ ہوں، ان کے بیٹے ہوں یا ان کے رشتہ دار ہوں۔ تو مومنین کی تو صفت یہ ہے کہ ان کی محبت، ان کی دوستی، ان کی دشمنی کس کے لیے ہوتی ہے؟ صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے۔ اگر وہ کسی سے دوستی بھی کرتے ہیں تو اس کی وجہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہوتا ہے، اگر وہ کسی سے دشمنی بھی کرتے ہیں تو اس کی وجہ بھی اللہ ہی کی غرض ہوتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کی محبت کی وجہ سے وہ کسی سے دوستی اور دشمنی کرتے ہیں۔ اور ان کے لیے جو ان مہاجرین کے بعد آئے اور دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمارے اور ہمارے بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ہی ایمان لائے ہیں گناہ معاف فرما، اور مومنوں کی طرف سے ہمارے دل میں کینہ اور حسد پیدا نہ ہونے دے۔ اے ہمارے پروردگار تو بڑا شفقت کرنے والا، بڑا مہربان ہے۔ کیا تم نے منافقین کو نہیں دیکھا جو اپنے کافر بھائیوں سے جو اہل کتاب میں ہیں کہا کرتے ہیں کہ اگر تم جلا وطن کیے گئے تو ہم تمہارے ساتھ نکل چلیں گے اور تمہارے بارے میں کبھی کسی کو کچھ کہا نہ مانیں گے، اور اگر تم سے جنگ ہوئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے، مگر اللہ ظاہر کر دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ یہ انہی کا ذکر جب میں نے ابھی آپ کو اس میں تفصیل میں بتایا کہ وہ لوگ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو الٹیمیٹ دیا کہ آپ 10 یا 15 دن میں جو ایریا خالی کر کے یہاں سے چلے جائیں، تو جو عبداللہ بن ابی تھا یا اس طرح کے دوسرے جو قبائل کے منافقین تھے ان کو کہتے تھے کہ آپ فکر نہ کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی کے ساتھ نہیں ہے۔ سورۃ مجادلہ میں ان کا ذکر ہوا تھا کہ کسی کے نہ یہ ان کے ہیں نہ یہ تمہارے ہیں، کسی کے نہیں ہے۔ ان کے دلوں میں نہ تو اتنا خوف ہے، ان کے دلوں میں کسی کے لیے بھی محبت نہیں ہے، خود غرض لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان جھوٹوں کو تمہارے سامنے کھول کے بیان کر دیا، دکھا دیا کہ یہ جھوٹے ہیں، کیونکہ جب ان کے ساتھ جنگ ہوئی، جب مسلمانوں نے اس علاقے کا محاصرہ کیا تو وہ پھر کسی نے ان کا ساتھ نہیں دیا، بلکہ سارے پیچھے ہٹ گئے اور مسلمانوں نے ان کو وہاں سے باہر نکال دیا۔ اگر وہ نکالے گئے تو ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو نکال دیا جائے گا تو ان کے ساتھ جانے والے نہیں ہیں، یہ بھی وہاں سے مدینہ چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ اگر ان سے جنگ ہوئی تو ان کی مدد نہیں کریں گے، اگر مدد کریں گے بھی تو پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے، پھر ان کو کہیں سے بھی مدد نہ ملے گی۔ یعنی کہ لوگ وقتی طور پہ اگر مدد کر بھی لیں گے، لیکن جب دیکھیں گے کہ مسلمانوں کا کسی پارٹی کا غلبہ آ جائے گا تو اس وقت یہ پیٹ پھیر کے بھاگ جائیں گے۔ عموماً ہمارے یہاں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب یعنی کہ ہم دین کے لیے کسی کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، جیسے کسی دنیا کی محبت، کسی کے پریشر ہمارے اوپر آتا ہے تو ہم سب کچھ چھوڑ کے اس پریشر کے پیچھے چل پڑتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ وقتی طور پر اپنے آپ کو نفاق کی حالت میں لے جاتے ہیں۔ مسلمانوں تمہاری ہیبت ان لوگوں کے دلوں میں اللہ سے بھی بڑھ کر ہے، یہ اس لیے کہ یہ سمجھ نہیں رکھتے۔ یعنی کہ دلوں میں محبت تو اللہ کی ہونی چاہیے تھی، ڈر تو اللہ کا ہونا چاہیے تھا، یہ لوگ تو اللہ سے ڈرنے والے تھے، اللہ کو ماننے والے تھے، لیکن ان کے دلوں میں اللہ سے بڑھ کے تمہاری ہیبت اور تمہارا ڈر تھا کہ اس وجہ سے یہ گمراہ ہو گئے۔ اور یہ سب جمع ہو کر بھی تم سے نہیں لڑ سکیں گے، مگر بستیوں کے قلعے میں پناہ لے کر دیواروں کی اوٹ سے ان کو آپس میں بھی بڑی لڑائی رہتی ہے، تم خیال کرتے ہو اکٹھے ہیں، حالانکہ ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں، یہ اس لیے کہ یہ بے عقل لوگ ہیں۔ یعنی کہ یہ لڑنا بھی چاہیں تو ان کے اندر اتنی ہمت اور اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ لڑیں۔ ہاں لڑیں گے بھی تو چھپ کے آپ کے خلاف سازشیں کر سکتے ہیں۔ منافقین اور یہودیوں کا ہمیشہ سے یہ وتیرہ رہا کہ وہ سازشیں کرتے تھے، اور یہ سازشیں ہی کریں گے اور سازشوں کے علاوہ یہ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ بظاہر یہ آپس میں آپ کو لگتے ہیں کہ ایک جیسے ہیں، آپس میں ان کے دل جڑے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دل جڑے نہیں ہوئے، ان کے پھٹے ہوئے، کیونکہ یہ کسی ایک مرکز میں تو قائم بھی نہیں ہے نا، ان کے تو خود غرض لوگ ہیں، دنیا پرست لوگ ہیں۔ تو دنیا پرست لوگ کبھی بھی ایک کسی نقطے پہ اکٹھے نہیں ہو سکتے، سب اپنی اپنی غرض کے پیچھے لگے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حق بات کو سمجھنے، اس پہ عمل کرنے اور دوسرے دوستوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔